آج ہم انسانیت کے ایک بہت ہی گہرے سوال پر بات کرنے والے ہیں کہ موت کے وقت روح کا کیا بنتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہم یہاں روح کے جسم سے نکلنے کے عمل کو ایک روحانی نظر سے دیکھیں گے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس پراسرار تبدیلی کے دوران آخر ہوتا کیا ہے۔ اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دو بنیادی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی روح اور جسم اور ان کا آپس میں تعلق۔ تو اس روحانی نظریے کے مطابق روح کیا ہے؟ روح سمجھیں کہ ہمارا وہ حصہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ وہ شعور ہے جو ہمارے جسم کے اندر تو ہے، لیکن جسم کی قید سے آزاد ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس سے جسم کو ایک عارضی گھر سمجھا جاتا ہے، مطلب یہ ایک مادی خول ہے جس میں روح اس دنیا میں اپنا سفر پورا کرنے کے لیے رہتی ہے۔ تو بات بالکل صاف ہے، ایک طرف ہے روح جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اور دوسری طرف ہے جسم جو فانی ہے، مادی ہے، اور جسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب زندگی اپنے اختتام کے قریب پہنچتی ہے، روح کی جدائی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی اچانک ہونے والا کام نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی شروعاتی علامتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے روح کو ایک نرمی سے پکارا جا رہا ہو، ایک اشارہ کہ اب اس دنیا سے رخصت ہونے اور اپنے اگلے سفر کی تیاری کا وقت آ گیا ہے۔ چلیں اب اس جدائی کے عمل کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ وار سفر ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب ایک دم ہو جاتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ خود کو جسم سے الگ کرتی ہے۔ یہ جو روح کا نکلنا ہے، یہ کوئی بے ترتیب عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ سفر ہے۔ اسے اکثر ایک چڑھائی سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی روح جسم کے نچلے حصوں سے اوپر کی طرف سفر کرتی ہے۔ اس روحانی نظریے کے مطابق یہ عمل پیروں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہوتی ہے اور جسم کے مرکز کی طرف بڑھتی ہے۔ اور جیسے جیسے روح اوپر کی طرف سفر کرتی ہے، جسم پر بھی اس کا اثر نظر آنے لگتا ہے۔ اعضاء سے، یعنی ہاتھ پیروں سے، زندگی کی توانائی کم ہونے لگتی ہے اور وہ ٹھنڈے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک بہت اہم مرحلہ آتا ہے جب توجہ باہر کی دنیا سے ہٹ کر اندر کی طرف ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے روح اوپر آتی ہے، ہمارے حواس یعنی دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، یہ سب باہر کی دنیا سے کٹنے لگتے ہیں۔ اور یہ سارا عمل یہ ایک فیصلہ کن لمحے کی طرف بڑھتا ہے، وہ آخری لمحہ جب روح پوری طرح سے جسم کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ رخصتی کے بالکل آخری لمحے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آخری رہائی ہے، یہ کیسی ہوتی ہے؟ اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ اس آخری مرحلے میں زندگی کی ساری توانائی اور روح کا جوہر وہ گلے اور سر میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے مکمل علیحدگی کے لیے تیار ہو۔ روحانی کتابوں میں اس آخری لمحے کو سمجھانے کے لیے ایک بہت گہری مثال دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کسی تنگ سوراخ سے گیلا دھاگا کھینچنا۔ یہ مثال اس لمحے کی شدت اور مشکل کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جسم سے نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب روح آزاد ہو جاتی ہے تو اس کا سفر ایک بالکل نئے، غیر مادی دور میں شروع ہوتا ہے۔ جسم سے نکلتے ہی روح ایک ایسی حالت میں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ مکمل طور پر آزاد ہے۔ وقت کی قید، جگہ کی پابندی، جسمانی شکل، یہ ساری حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ سب جان کر آخر میں ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا روح کا جسم سے نکلنا ایک خاتمہ ہے یا پھر یہ ایک بالکل نئی شروعات ہے؟